علامہ صاحب، قربانی فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ دیکھیں، قربانی دو طرح کی ہے، ایک قربانی واجب اور دوسری سنت یا نفل کے حکم میں ہوتی ہے۔ جو واجب قربانی ہے نا، اس واجب قربانی کے 4 اسباب ہو سکتے ہیں۔ پہلا سبب منت ہے، یعنی اگر کوئی شخص اپنی زبان سے یہ کلمات کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں یہ جانور ذبح کروں گا، تو یہ اس کی منت شرعی ہو گئی اور اب اس جانور کا ذبح کرنا اس پر واجب ہو گیا۔ ایک واجب قربانی کا سبب یہ ہے۔ دوسرا اس واجب قربانی کا سبب حج ہے، یعنی حج قران اور حج تمتع کرنے والا جو ہے، وہ جو دم شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، وہ قربانی واجب کے حکم میں ہوتی ہے۔ اچھا، تیسری جو قسم یعنی جو سبب بنتا ہے واجب قربانی کا، وہ یہ ہے کہ وجوب کی شرائط پوری ہو جائیں، اور یہ جو ہے نا لنک ہوتی ہے عید کی قربانی کے ساتھ۔ یہ تیسرا سبب جو ہے کہ کسی شخص کے اندر قربانی کے واجب ہونے کی شرائط پوری ہو جائیں۔ اچھا، وہ قربانی کی شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 عاقل ہو، نمبر 3 بالغ ہو، نمبر 4 مقیم ہو، نمبر 5 مالک نصاب ہو، اور نمبر 6 جو عام طور پر نہیں ذکر کی جاتی کہ آزاد ہو۔ اب یہ شرائط وجوب ہے، قربانی کے واجب ہونے کی شرائط ہیں، اور واجب قربانی کا یہ تیسرا سبب ہے، جس میں یہ پوری آ جائیں گی تو اب اس پر بھی قربانی واجب ہو گئی۔ 3 سبب ہو گئے۔ چوتھا سبب اس کا یہ ہے کہ کسی شخص نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا، صحیح، تو اب اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ یعنی ایک شخص ہے، فقیر ہے، اس پر قربانی واجب نہیں تھی، شوق میں وہ نفلی اپنی قربانی کے لیے جانور لے کر آ گیا۔ اب جب اس نے وہ جانور قربانی کی نیت سے خرید کر گھر لے آیا، تو اب اس پر واجب ہو گیا کہ اب اس کی قربانی کرے۔ تو اب یہ واجب قربانی کے یہ 4 اسباب ہیں۔ دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، نمبر 1 منت، نمبر 2 حج، نمبر 3 شرائط وجوب جو ہیں، وجوب کے جو شرائط ہیں وہ پورے ہو جائیں، اور قربانی کی نیت سے جانور کو خرید کر لے آئیں۔ تو یہ 4 ہیں۔ اب جب آپ قربانی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اب واجب قربانی میں یہ جو شرائط میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، وہ ہمارے سامنے آتی ہیں کہ وہ مسلمان ہو، الحمدللہ مسلمان ہی سے جانب راغب ہوتا ہے، عاقل ہو، بالغ ہو، مالک نصاب ہو، اور مقیم ہو۔ یہ جو شرائط جب پوری ہو جاتی ہیں تو اس سے قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ان شرائط کے علاوہ اگر کوئی قربانی کر رہا ہے تو وہ نفلی کے حکم میں ہوتا ہے، جیسے کسی کے ایصال ثواب کے لیے کرنا، یا پھر جو ہے وہ کسی کے نام سے کرنا، یا کسی برگزیدہ شخصیت کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کرنا۔ یہ تمام کے تمام پھر نفل کے حکم میں یا سنت کے حکم میں داخل ہوتے ہیں۔ صحیح۔ علامہ صاحب، آپ نے ابھی شرائط بیان کی ہیں، اس میں صاحب نصاب کا بھی ذکر کیا ہے، تو میں چاہوں گا ہماری عوام کے لیے تھوڑا سا اس کو آسان کر دیں کہ صاحب نصاب سے یہاں کیا مراد ہے؟ کیا وہ جو زکوٰۃ جس پر فرض ہے تو اس پر قربانی ہوگی، یا اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، جب ہم مالک نصاب یا صاحب حیثیت کی بات کرتے ہیں، اس ٹرم اور اس اصطلاح کو قربانی کے موقع پر استعمال کرتے ہیں، تو یہ جان لینا چاہیے کہ مالک نصاب ہونا یا صاحب حیثیت ہونا قربانی کے موقع پر اور زکوٰۃ کے موقع پر، یہ دونوں یکسر مختلف ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے مالک نصاب ہونے کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کسی اور پر اپلائی ہوتی ہے، یعنی اس کے معاملات اور شرائط الگ ہیں، ہاں اس کے الگ ہیں۔ اسی طرح سے جو قربانی ہے، اس کا جو مالک نصاب ہے، اس کی جو تفصیل اور ڈیٹیل ہے وہ مختلف ہے۔ اس کو مزید یوں آسان کر دیتے ہیں کہ جس پر صدقہ فطر ہوتا ہے، جس پر صدقہ فطر کی ادائیگی ہوتی ہے، اسی پر جو ہے وہ یعنی قربانی بھی ہوتی ہے۔ اس میں ایک چیز لفظ استعمال کیا جاتا ہے، حاجت اصلیہ سے زائد مال کا ہونا۔ ٹھیک ہے، حاجت اصلیہ سے زائد مال سے مراد کیا ہے؟ حاجت اصلیہ ان اشیاء کو یا ان چیزوں کے استعمال کو کہا جاتا ہے کہ جن کا استعمال اگر رک جائے تو زندگی کا گزارنا اور مشکل ہو جائے اور دشوار ہو جائے، رہن سہن جو ہے مشکل اور دشوار ہو جائے، اسے حاجت اصلیہ میں کہتے ہیں۔ جیسے گھر ہے، ہمارا بستر ہے، یہ موبائل ہے، ہماری دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہماری کتابیں ہیں، وقت دیکھنے کے لیے گھڑی ہے، ہمارے گرمی کے لباس ہیں، ہمارے سردی کے لباس ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ حاجت اصلیہ ہیں۔ اسی طرح سے سواری ہے، یہ حاجت اصلیہ ہے کہ اس کو اگر ڈراپ کر دیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ مشکل اور دشوار ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب حاجت اصلیہ سے مراد سواری آپ نے لی، ایک سواری آپ کے پاس ہے، جو ایکسٹرا ہوگی اس کو کاؤنٹ کریں گے نصاب بنانے میں۔ اسی طرح جی بالکل، اسی طرح سے آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں اور ایک گھر ایکسٹرا آپ کے پاس موجود ہے، بھلے اس کو رینٹ پر چڑھایا ہو۔ اچھا، زکوٰۃ میں تو آپ نہیں گن رہے تھے،
لیکن یہاں پر اسے کاؤنٹ کریں گے. حاجت اصلی آپ کی پوری ہو رہی ہے جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ وہ ظاہر ایکسٹرا. اسی طرح سے ایسا لباس ہے آپ کے پاس جو آپ سردی میں بھی نہیں پہنتے, گرمی میں بھی نہیں پہنتے, اچھا اور آپ کے پاس ایکسٹرا کھڑا ہے. اس کی مثال نئے نویلے دولہا دلہن ہوتے ہیں, ہاں ان کے اور ان کی شادی بیاہ کا جو لباس ہوتا ہے اس کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے, استعمال نہیں ہو رہی ہوتی, لیکن وہ آپ کے پاس موجود کھڑے ہوتے ہیں, اس کو بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح سے آپ کے پاس جو ہے وہ سواری ایک سے زیادہ ہے, موبائل ہیں عام طور پہ پوچھا جاتا ہے. ہاں اب تو یہ حاجت اصلیہ ہے, بالکل ایسا ہی ہے, اس کے بغیر اب گزارا ممکن نہیں ہے, دشوار ہے. ایک دوسرا جو ہوگا اس کو کاؤنٹ کریں گے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم اسے کاؤنٹ کرنے کے بعد حاجت اصلیہ کی پوری تعریف کے ساتھ وہ مالک نصاب ہو جائے گا اور اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. اور اس سال جو ہے وہ 29 مئی کو جو نصاب 52.5 تولہ چاندی کا نکالا گیا تھا وہ تقریباً نکلا ہے 1,47,000. اچھا یعنی جو کاؤنٹنگ کی جو چیزیں میں نے بھی آپ کو گنوا دی ہیں, ان تمام چیزوں کو اگر آپ پلس کرتے ہیں تو اس پلس کرنے کے نتیجہ میں اگر وہ 1,47,000 کو ایکسیڈ کر جاتا ہے تو آپ پر جو ہے وہ قربانی واجب ہو جاتی ہے. اور انشاءاللہ ہم ایڈیٹنگ میں ان تمام چیزوں کی فہرست بھی اس کے ساتھ ڈال دیں گے تاکہ ناظرین جہاں سن رہے ہیں تو پھر ان چیزوں کو ساتھ ساتھ وہ پڑھ بھی لیں گے. صحیح. تو ناظرین امید ہے صاحب نصاب جن کے پاس 1,47,000 روپے کی مالیت ہے, سونا ہے, چاندی ہے, گھر میں جو کچھ ہے مطلب جو ہے رقم ہے, تو ان پر جو ہے وہ ان 3 دنوں میں اگر اس کا مالک بن گیا ہے, ان 3 دنوں میں بھی آ گئے بالکل تو اس پر قربانی واجب ہے.